अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ और इसके साथ साथ बलूचिस्तान का एक अहम तरीन मामला जो इस वक्त चल रहा है उस पर बात करूँगा कि 23 अक्टूबर 2025 को शाम 7 बजे खुजदार के करीब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है डी बलोच, जो नेशनल हाईवे के साथ मिलकर काम कर रही, उसकी कैंप पर बलोच सरमाचारों ने हमला किया और जितनी मशीनरी थी उसको तबाह किया। उसकी वीडियोस आप देखें जो उन्होंने रिलीज़ भी की, और उसके बाद जो हुकाम के पास सारी तफसीलात आई हैं वो भी आप देखें कि किस तरह की तबाही फैलाई गई। और उसके बाद बलोच शर्माचारों ने जाते जाते 19 सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूरों को भी अगवा कर लिया, जिनकी वीडियो रिलीज़ करके ऊपर लिखा गया कि हमने पंजाबियों को पकड़ा है। अब कहने की बात यह है कि बलोचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसमें शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। बलूचिस्तान के अंदर अगर कोई पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला, सराइकी बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ऐसा शख़्स नज़र आ जाता है तो उसको मौत के घाट उतारा जाता है, जिसकी हमने हमेशा मज़म्मत की है कि मज़दूर तबका जो भूख और अफ़लास के मारे अपने रोज़गार के लिए इतना दूर चले जाते हैं अपने घरों से कि उनको रोज़ी रोटी कमाने के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं, और उनको ये पता नहीं होता कि रियासत क्या कर रही है, ठेका किसको दिया है, किसको नहीं दिया है। तो इसमें एक बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन ये एक इनका एक पॉइंट है कि कोई भी पंजाब का होगा उसको हम मार देंगे, या कोई केपीके से होगा उसको भी इसी तरह से हम मौत की घाट उतारेंगे, ताकि जो गुस्सा है उनका वो ठंडा हो। अब मसला ये है कि जाफ़र एक्सप्रेस पर जब हमला हुआ तो उसमें भी 200-300 शायद के करीब लोग थे जिनको नुकसान हुआ, जानें उनकी गई, उनमें रिटायर्ड फ़ौजी थे ज़्यादातर। और बलोच शर्माचारों की किसी हद तक जो मुतालबात हैं उनको पूरे सिंध के अंदर क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर भी उनको माना जाता है, जिसमें मिसिंग पर्सन्स का इशू है, जिसमें उनके वसाइल पर अपने हक़ हाकिमत का मामला है, जिसमें वो कहते हैं कि हम अपनी धरती के फ़ैसले खुद करेंगे, जो आईन पाकिस्तान में भी जब पाकिस्तान बना था तब ये कहा गया था कि हर सूबा आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार होगा, और वफ़ाक जो है उसके पास मखसूस अख्तियारात होंगे। लेकिन आगे चल के फिर जो फ़ौजी जनता थी उन्होंने पूरा कंट्रोल कर दिया और हुकूक गज़ब होना शुरू हुए, और अब जो हालात हैं उसमें तो किसी सूबे के पास कोई एक अख्तियार नहीं, और इवन वज़ीर आज़म से लेकर बाकी जो सिविल हुक्मरान हैं वो सिर्फ़ नाम नहाद हाकिमों के तौर पर काम कर रहे हैं। बाकी कुव्वतें जो पीछे काम कर रही हैं उन पर सबको पता है कि वो कौन है। तो बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी की तहरीक में किसी हद तक कुछ पंजाब के लोग जो बाशऊर लोग हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। सिंध के लोग वो भी इनके साथ, इनके कॉम्प्रेस रहनुमाओं के साथ हमेशा साथ रहे हैं। और इवन कोई ऐसा मसला भी होता है तो भी हम उसकी मज़म्मत करते हैं और हम कहते हैं कि मिसिंग पर्सन्स का इशू नहीं होना चाहिए, और उनको अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने सूबे के अख्तियारात पर अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करने का अख्तियार होना चाहिए, और यही अख्तियार सूबे सिंध को भी होना चाहिए, ये बलूचिस्तान और उसके साथ पंजाब और केपीको को भी होना चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से बीएलए की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं और जिस तरह से उनकी डायरेक्शन चेंज हुई है, उनमें ज़्यादातर नफ़रत फैल रही है, और उनकी जो हिमायत या उनके जो मुतालबात हैं अब उनसे लोग खुद ब खुद आम लोग भी नफ़रत करने लगे हैं। मिसाल के तौर पर अगर पंजाब का कोई गरीब बंदा खुजदार में, ग्वादर में और तुर्बत में काम कर रहा है, उसको आपको मारने का किसने हक दिया है कि सिर्फ़ इसलिए कि वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ, किसी ऐसे बंदे के साथ काम कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, आप उसको मार देंगे। आप उनको वार्निंग दे के भी छोड़ सकते हो, आप उनको अपने एरिया से निकाल भी सकते हो, लेकिन एक 10,000 25,000 पर काम करने वाले मुलाज़मीन को आप पंजाबी होने के जुल्म में, आप जुर्म में, आप सिंधी होने के जुर्म में, आप किसी और के ज़बान से बोलने वाले होने के जुर्म में आप कहेंगे कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इनको मार दो। और अब ये हम ओवरऑल मैं मज़म्मत करता हूँ इस तरह की कार्रवाइयाँ गरीब तबके के बारे में, जो मज़दूर तबका है उसके लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस बलोच कौम परस्तों को भी इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, और बलोच शर्माचारों को भी सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अब आते हैं कि जिन लोगों को इन्होंने अगवा करके पंजाबी बताया गया है, इनकी आप पहले वीडियो देखें कि ये जो ऊपर इन्होंने लिखा है पंजाबी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई भी ज़बान हो, पंजाबी भी हमारे भाई हैं, बलोच हमारे भाई हैं, पख्तून हमारे भाई हैं, लेकिन सिंध जो खुद इस तरह के मामला से गुज़र रही है, जहाँ ऐसे मसाइल हैं, और वो लोग जो सिंध की कॉम्प्रेस तंज़ीमें हों, सिंध की सियासी पार्टियाँ हों, जो इन बलूचिस्तान के हुकूक के बारे में बात करती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं। लेकिन उसी बलूचिस्तान की सरज़मीन पर सिंध के लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये आप देखें। मैं काबू से डिप्लो में काम कर रहा हूँ।
نال ٹو خوزدہ سی پیک روڈ پہ گزرے 6 سال سے ہم کام کر رہے ہیں ادھر. میرا نام بلاول خان، میں شکارپور کا رہائشی ہوں. تقریباً 6 سال سے ڈی بلوچ میں سی پیک کمپنی میں کام کر رہے ہیں. سی پیک پہ تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں. جی، میرا نام حافظ امداد اللہ شیخ، ضلع سکھر تحصیل بنواکل کا رہائشی ہوں. 6 سال سے دی بلوچ میں کام کر رہے ہیں. سی پیک پر N30 خضدار 2 بسیمہ اس وقت تحصیل نال میں کام کر رہے ہیں. محمد کوڑل نام ہے. میں رانی پور کا رہائشی ہوں. 6 سال سے ادھر کام کر رہا ہوں. محمد عظیم رہائشی رانی پور کا ہوں. ڈی بلوچ میں کام کر رہا ہوں 6 سال سے. میرا نام عبدالرشید ہے، رہائش میں گمبر تعلقے کا ہوں. 6 سال سے ڈی بلوچ میں کام کر رہا ہوں سی پیک میں. میرا نام امجد ہے، رانی پور کی رہائش ہے. میرا نام شمن علی ہے، ماہری گراج رانی پور سے ہے. احمد ہے، میں 6 سال ڈی پی کام کر رہا ہوں. میرا لچر نام ہے، میں ابھی 6 سال کام کر رہا ہوں ڈی بلوچ کمپنی میں. میرا نام مجید ہے، میں 6 سال سے کام کر رہا ہوں کمپنی میں ڈی بلوچ میں. میرا نام محمد رفیق ہے، رہائش میری رانی پور میں. اس وقت میں کام کر رہا ہوں سی پیک ڈی بلوچ میں، سی پیک پہ بیسیما. میرا نام خیر محمد ہے، رہائش شداد پور ضلع سانگڑ. 6 سال سے ادھر کام کر رہا ہوں ڈی بلوچ. مبارک علی نام ہے، ڈی بلوچ میں کام کرتا ہوں. رانی پور رہائش ہے اور 6 سال سے کام کر رہا ہوں. میرا نام بہادر علی ہے، رانی پور کا رانی پور بنا تو آیا اور ڈی بلوچ میں 6 سال سے کام کرنے. صحیح ہے. میرا نام محمد اسحاق ہے، میں خسرو پور پہ رہتا ہوں. میرا نام توفیق احمد ہے، رانی پور رہائش ہے. 6 سال سے کام کر رہا ہوں ڈی بلوچ. میرا نام معشوق علی ہے، میری رہائش لاڑکانہ میں ہے. 6 سال سے ادھر ڈی بلوچ میں کام کر رہا ہوں. میں نالو جنسار علیہ کمیونٹی کا، میں سی پیک پہ ڈی بلوچ. تو اس ویڈیو میں جتنے بھی لوگوں کو انہوں نے شو کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ پنجابی ہیں یا پنجاب سے ہیں، ان کی زبان، ان کا لہجہ، ان کے نام، یہ سارے ہمارے سندھ کے گاؤں گوٹھوں میں، شہروں میں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. مطلب کشمور سے کراچی تک اگر آپ جائیں گے تو اس طرح کے نام ہیں. اب میں نام بھی پڑھ کے بتاتا ہوں جن کو انہوں نے اپنے ساتھ یہ لے کے گئے ہیں، اور یہ بیچارے کون کون سے بڑے کام کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. عبدالرشید ہیں، خیرپور سے تعلق رکھتے ہیں، خیرپور سے ہی عظیم جو ہے وہ کام کرتے ہیں. محمد رفیق ہیں، خیرپور سے تعلق رکھتا ہے. مبارک علی ہے، خیرپور سے ہیں. یہ سارے میجارٹی خیرپور کی ہے. معشوق علی ہے، مہتاب پھل ہے، بلاول ہے. حافظ امداد شیخ ہے، سکھر سے تعلق رکھتے ہیں. اسحاق ہے، گھوٹکی سے تعلق رکھتا ہے. خیر محمد ہے، یہ نوشر و فیروز سے تعلق رکھتا ہے. محمد کوڑل ہے، یہ خیرپور سے تعلق رکھتا ہے. شمن علی ہے، خیرپور سے تعلق رکھتا ہے. امجد ہے، خیرپور سے تعلق رکھتا ہے. عبد المجید ہے، نوشر و فیروز سے ہے. جنسار علی ہے، خیرپور سے جاتا ہے، سے تعلق رکھتا ہے. علی شیر ہے، یہ نوشر و فیروز سے تعلق رکھتے ہیں. مطلب جو ہمارے اپر ڈسٹرکٹس ہیں ان سے تعلق رکھنے والے 19 لوگوں کو انہوں نے پنجاب کا شہری بنا کے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ان سے بلوچستان کی آزادی شاید بہت قریب ہو جائے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر معیشت اتنی تباہ ہو چکی ہے کہ لوگ اپنے بچے بیچنے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں تک کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. لوگ بیچارے اپنی جان لے رہے ہیں. اور اس حالت میں اگر کوئی مزدور اپنی پیٹ کی آگ بجھانے، اپنی فیملی کی پرورش کرنے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے اتنا دور پہاڑوں میں ویران جگہوں پہ جا کے بیٹھ جائے، تو کیا اس کا یہ جرم ہے کہ وہ کام کر رہا ہے؟ کیا بلوچستان کے اندر ہائی ویز نہ بنانے سے بلوچستان کی تحریک جو ہے وہ مزید تیز ہوگی؟ کیا بلوچستان کے اندر سڑکیں نہ بنانے سے بلوچستان کے لوگوں کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی؟ بھائی، اس وقت آپ جس اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہو وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے یا آپ زیادہ طاقتور ہیں، ان میں اس میچ میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور بلوچستان کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی ہم مذمت کر رہے ہیں، اور جو جس طرح سے آپ کر رہے ہو نا وہ بھی سیم وہی ہے جو ریاست اگر کر رہی ہے تو آپ بھی کر رہے ہو. تو اس میں ان مزدور غریب لوگوں کا کیا آنا جانا ہے؟ اس غریب لوگوں کا کیا مسئلہ ہے جن کو آپ اٹھا کر پہاڑوں میں لے کے جا کے اور ان کو مار رہے ہو، ان کو آپ ویڈیوز بنا رہے ہو، اور ان کو آپ بہادر یہ مطلب اپنے آپ کو بہادر سمجھ رہے ہو؟ یہ بہادری نہیں ہے. بلوچ سرزمین کی، بلوچستان کی روایات ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مہمان ہے، اگر آپ کے کسٹڈی میں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ہے، تو اس طرح سے بلوچ روایات کے مطابق ان کی عزت کرنا، ان کو تحفظ دینا، ان کی جان کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر یہ آزادی کی تحریک ہے تو، اگر آپ کی ذاتی جنگ ہے
اور آپ ذاتی غصہ نکالنا چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، پھر آپ مار دیں سب کو۔ بھائی شیر تو ڈاکو بھی ہیں، کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہاں جا کے اس کو ننگا کرتے ہیں اور ویڈیوز بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ پھر آپ میں اور ڈاکو میں کیا فرق رہا؟ بلوچ سرماچار جو کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم گوریلا ہیں، ہم مطلب ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کی اپنے غصے پہ بھی تھوڑا سا کنٹرول کریں کہ آپ کس طرح سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر اپنی نفرت پھیلا رہے ہو۔ کل کوئی بلوچ، کیا بلوچ سندھ میں نہیں رہتے کیا؟ بلوچ پنجاب میں نہیں رہتے کیا؟ بلوچ کے پی کے میں نہیں رہتے کیا؟ لیکن اس طرح سے اگر شناختی کارڈ دیکھ کے کسی کو اٹھایا جائے گا، کسی کو مارا جائے گا، تو میرے خیال میں یہ جو تحریک ہے نا، اس کو زیادہ ڈینٹ یہ خود ہی ڈال رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی فیملیز پریشان ہیں، اور جو ٹھیکیدار ہیں ان کی ساری جو ظاہر مشینری ہے جس کو انہوں نے نقصان دیا ہے، یہ تو واپس آ سکتی ہے، لیکن انسان تو واپس نہیں آ سکتا۔ تو میرے خیال میں یہ جو ایشو ہے، اس کو بلوچ سرماچاروں کو اس معاملے پر سوچنا چاہیے، خاص طور پر جن کو ریاست دہشت گرد کہتی ہے، وہ خود کو گوریلا کہتے ہیں، اور کومپرس وہاں کی جو تنظیمیں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو ان سے رابطے میں، ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی سندھ آلریڈی ایسے مسائل سے گزر رہا ہے، پنجاب کے غریب لوگ بیچارے وہ خود بھوک و افلاس کا شکار ہیں، آپ کی تحریک کو یہ کیا فائدہ ہوگا؟ یا آپ اس طرح سے کر کے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو سندھ میں؟ جس طرح سے ہربیار مری نے نفرت پھیلائی ہے کہ بھائی جیکب آباد بھی ہمارا ہے، کراچی بھی ہمارا ہے، فلاں بھی ہمارا ہے، تو بھائی سندھ تو تھا ہی نہیں۔ تو میرے خیال میں بلوچ رہنماؤں کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بحفاظت اپنے گھروں تک واپس کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ بلوچستان کے لوگ بلوچستان میں اگر اس طرح سے واقعات ہونے لگے تو میں یقین سے کہتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن جو سندھ کے اندر ان کے ساتھ سپورٹ لوگ کرتے ہیں یا ان کی ہمدردیاں ہیں نا، یہ وہ بھی گنوا دیں گے، اور آخر میں یہی نفرت پھیلے گی کہ بلوچستان کے لوگ یہاں آئیں گے تو اجنبی ہوں گے، اور سندھ کے لوگ وہاں جائیں گے تو اجنبی ہوں گے۔ تو میری اس پروگرام کرنے کی اصل جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی مزدور طبقہ کہیں بھی ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، بلوچوں کو یا بلوچ تحریک جو گوریلے ہیں یا لڑاکو ہیں، ان سے نہیں لڑنا چاہیے اور ان کو نقصان نہیں دینا چاہیے۔ آپ کنسٹرکشن کمپنی کو وارننگ دے دیں، آپ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو بول دیں، آپ روڈیں نہیں بنانے دیں، ان کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، لیکن یہ جانوں سے کھیلنا، لوگوں کو مارنا، یہ کسی صورت میں میرے خیال میں اچھا نہیں ہے۔ اور اس معاملے کو ابھی تک مجھے حیرت ہے کہ نہ کوئی نیشنل میڈیا اٹھا رہا ہے، نہ کوئی وہاں بلوچستان کے اندر اس پر کوئی ڈسکس ہو رہی ہے، اور اس طرح سے یہ جو جنگل کا قانون ہے وہ چل رہا ہے، لوگ بیچارے وہاں ان کے کنٹرول میں ہیں اور ان کو اپنے گھروں تک جانے کی اجازت نہیں ہے، یا ان کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یا پھر ان کو نقصان کوئی دیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اگین مذمت جیسا عمل ہے، اور اس کو فوری طور پر بلوچ سرماچاروں کو ان مغویوں کو رہا کرنا چاہیے۔